جیت جاتی ہے، کیا صلح ہو تو نہیں گئی؟ صلح ابھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ ہم شیخ رشید نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، اسکولوں سے اٹھا رہے ہیں، اپنا گھر کا سامان بیچ رہے ہیں، آٹے کی شارٹیج آنے والی ہے، آپ کو گندم خریدنے کے آپ کے پاس پیسے نہیں۔ پٹرول کی ایل سی 241 روپے میں کل کھلی ہے۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ڈالر 240 کا ہو چکا ہے، اور اسٹیٹ بینک جس کا گورنر کتنی جگہوں کا انہوں نے ابھی تک ہیڈ آف دی آرگنائزیشن نہیں لگایا۔ ابھی میں گنوں گا تو پھر اہمیت، کیونکہ میری 10 منٹ کی پریس کانفرنس ہوتی ہے، وہ 10 منٹ سے باہر نکل جائے گی۔ اسٹیٹ بینک جیسے آدمی کا گورنر یہ ابھی تک لگانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور جو یہ بات لوگوں پہ کیسز بنانے کی کرتے ہیں، ہم پہ اتنے کیسز ہو گئے ہیں کہ اب شاید ہمارے پاس ضمانت دینے والے بھی لوگ نہ ہوں۔ یہ تو میں عطر من اللہ صاحب کا، چیف جسٹس ہائی کورٹ کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے میرے سارے کیسز کو اکٹھے کر دیا، ورنہ اگر مجھے کوئی کہے کہ 25 ضمانتی لاؤ تو اس کی تو رجسٹری خراب ہو جاتی ہے ضمانت دیتے ہوئے۔ سو یہ ملک ٹوٹل ایک قیاس میں چلا گیا ہے، یہ ملک ایک انتشار میں چلا گیا ہے، خلفشار میں چلا گیا ہے۔ لوگ ذہنی بیماری کا شکار ہو گئے ہیں، ان کے چہرے ٹی وی پہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ جس جگہ موجودہ حکومت کا عہدیدار ٹی وی پہ آتا ہے، لوگ چینل بدل دیتے ہیں۔ سو ایسے عالم میں اگر کل کسی نے اسمبلی میں ہنگامہ کیا، شام کو میں انشاءاللہ ڈنر پہ جاؤں گا، عمران خان صاحب آ رہے ہیں، فواد چودھری صاحب نے، ورنہ میں نے نکل جانا تھا پریس کانفرنس کے بعد۔ اب کل کا شاید دیکھ کر جاؤں کہ قوم کا حقیقی ذمہ داری ادا کرنی جو ہے، وہ کل لوگوں کی ایم پی ایس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی پارٹیوں کے ساتھ کھڑے ہوں، اور جس جھنڈے تلے انہوں نے ووٹ لیا ہے اس کی عزت کے لیے لڑیں۔ اور لاسٹلی میں نے کل اینٹی کرپشن کے رانا جبار کے خلاف رٹ دائر کر دی ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ، جب میں پہلے اوورسیز منسٹر تھا تو 70-80 لاکھ تھا، اب میرے خیال میں یہ 90 لاکھ اور 1 کروڑ ہے، اور ایک ایسا ووٹ جو 31 بلین لیگل ڈالر دیتا ہے، 31.8، 32 لگا لیں، اور جو غیر لیگل ہے وہ بھی 10-20 لگا لیں، 50 بلین ڈالر۔ ہم 1 بلین ڈالر آئی ایم ایف کی خیرات کے لیے ساری قوم کو ہم نے نیزے پہ لٹکا دیا، اور ابھی تک بیل آؤٹ پیکج نہیں ملا۔ ہمیں 1.9 ملنے تھے، ان کو 1.2 مل رہے ہیں، ہمیں آئی ایم نے 1.9 دینے تھے، لیکن ابھی تک آئی ایم ایف پیکج جو ہے انہوں نے نیب کی پابندی بھی لگائی ہے۔ خان صاحب نے رٹ کی ہوئی ہے نیب کے خلاف، شاید میں بھی چلا جاؤں، کیونکہ خان صاحب جب سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی اپنی رٹ کروں۔ ابھی میں نے نیب کا فیصلہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ خان صاحب نے وہ کیس دائر کی، اپنی رٹ داخل کی ہوئی ہے۔ اوورسیز پاکستانی ووٹ کا میں نے داخل کیا ہے، رٹ داخل کی ہے کل، اور اللہ کو منظور ہوا تو کل سے سیاست جو ہے ایک نیا رنگ اختیار کرے گی۔ جو لوٹے خرید و فروخت 20-30 کروڑ ڈالر یا 20-30 کروڑ روپے، 40 کروڑ تک کی روپیوں کی آفر، یہ ملک آصف زرداری کے آپ کے ساتھ چہرے دیکھیں، وہی ہیں جو اس کے انویسٹر ہیں، جن کے پاس منی لانڈرنگ کا مال ہے۔ نیب کے قانون سے ڈر کی خاطر یہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان پرویز الہی کو پی ٹی آئی سپورٹ کر رہی ہے۔ جب پنجاب بھی نکل گیا تو پھر عمران خان کا راستہ کون روکے گا جی؟ اور ایسے حالات میں ایک مقبول لیڈر کی ضرورت ہے، ایک چور لیڈر کی ضرورت نہیں ہے، ایک منی لانڈر لیڈر کی ضرورت نہیں ہے۔ جس آدمی کے خلاف صبح فرد جرم لگنی ہو، شام اس کو پرائم منسٹر اور چیف منسٹر بنا دیں، تو پھر اس ملک میں قانون کہاں ہے جی؟ کہاں کھڑا ہے قانون؟ میں سپریم کورٹ سے کہنا چاہتا ہوں، نہایت مایوسی کے عالم میں کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ بہت سخت تنگ ہیں۔ لوگ اتنے تنگ ہیں کہ لوگ اس طرح گھروں سے نکلیں گے، اس طرح گھروں سے نکلیں گے کہ لوگ بھول جائیں گے کہ سیاست کیا ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کے گلے پڑیں گے، کیونکہ لوگوں کے گھروں کے حالات بڑے خراب ہیں۔ یہ جنہوں نے دولت لوٹی ہوئی ہے ان کے معاملات سارے ٹھیک ہیں،
سو میری التماس ہے کہ سپریم کورٹ مداخلت کرے اور اس ملک میں ارلی الیکشن کی ڈیٹ کے لیے ایک جیسے ہمارے خلاف ایک سو موٹو فیصلہ آیا تھا یہ بھی آئے اور پاکستان میں امن اور سکون ہو، سلامتی ہو. سعودی عرب جیسے عظیم ملک نے، جو ہمارا پڑوسی ملک ہے، امریکہ کو جھنڈی کرا دی ہے، اور آصف زرداری جیسا چور، ڈاکو، لٹیرا، فتنے کی جڑ اور کاروبار جہاں منڈی لگتی ہے وہاں یہ موجود ہوتا ہے. وہ کہتا ہے بائیڈن نے مجھے تو نہیں بتایا جب اس نے یہ اعلامیہ بھیجا، یعنی اس کو فون کر کے وہ بتاتا. امپورٹڈ حکومتوں کے دن گنے جا چکے ہیں، 10 منٹ ہو چکے ہیں. اب سوال کر لیں آپ. دیکھیں اگر الیکشن کی طرف نہ گئے اور فسادات شروع ہو گئے ملک میں، جو کچھ انٹیریئر سندھ میں ہو رہا ہے، جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے، اگر پنجاب میں بھی 2 4 5 ایسی وارداتیں ہو گئی تو پھر ایک عبوری حکومت سارے مل بیٹھ کر بنائیں الیکشن تک. اور جو عمران خان کہتا ہے کہ الیکشن ہی واحد حل ہے، اور یہ ساری قوم کی زبان ہونی چاہیے. یہ 14 پارٹیاں گندے انڈے ایک ہی ٹوکری میں وہ ٹھوکر سے اڑا دے گا. یہ کہہ رہے ہیں الیکشن نہ ہو. آنے والے کل میں پاکستان وہاں پہنچ سکتا ہے جس کو چلانے کے لیے کوئی سیاسی پارٹی تیار نہ ہو. شیخ صاحب یہ بتا دیجیے گا، شیخ صاحب یہ بتا، آپ نے کہا کہ آصف زرداری نے منڈی لگائی ہے پنجاب میں، اگر اربوں روپے آصف زرداری انویسٹ کرے گا تو اس کو کیا فائدہ؟ اس میں تو کوئی اس کو ایک ہی فائدہ ہے کہ اس کے کیسز جو ہیں، جو پاپڑ والا اور مسالے والا اور آئس کریم والا ہے، دہی بھلے والا، جس کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے نکلے ہوئے ہیں اور جس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا نئے نیب کی ترمیم کے تحت. کوئی جتنے مرضی پیسے آپ بریف کیس میں لے کے چڑھ جائیں شام کی فلائٹ سے، کوئی پوچھ نہیں سکتا. اور ملک کی تباہی 24 کروڑ کہتے ہیں، ہم 22 کروڑ ہیں، میرے خیال میں ہم 24 کروڑ ہیں. اور رائے شماری جو ہے وہ بے شک 22 کروڑ ہو، میرے خیال میں 24 کروڑ ہیں. اور 1 کروڑ ووٹ کو حق اگر آپ نے نہ دیا، انشاءاللہ سپریم کورٹ سے میں پیشن گوئی کرتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ کا حق دے گی سپریم شیخ صاحب یہ بتا دیجیے گا، شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ خان صاحب کے کافی قریب بھی ہیں، معاملات میں بھی بیٹھتے ہیں. کل فرض کریں آپ جیسے کہہ رہے ہیں پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں، الیکشن ڈیمانڈ ہے، آگے کی حکمت عملی امیڈیٹ کیا ہونے والی ہے؟ کیا کے پی، گلگت بلتستان، کشمیر، جو عمران خان کہے گا اس پر سارے عمل کہیں گے؟ پرویز الہی نے خود کہا ہے کہ اگر عمران خان کہے گا تو آدھے گھنٹے میں میں اسمبلی توڑ دوں گا. یہ میری آواز نہیں ہے، میں کہوں گا تو لوگ اس کو اور رنگ میں لیں گے. پرویز الہی کا بیان میں نے خود پڑھا ہے کہ اس نے کہا کہ اگر عمران خان مجھے کہے گا تو وزیر اعلیٰ بننے کے آدھے گھنٹے. ایسا کوئی ڈیسیجن ہوا ہے؟ میرا خیال ہے عمران خان جو ڈیسیجن کرے گا اس پہ عمل ہوگا. ابھی نہیں مجھے پتا. چھوٹا چھوٹا سوال کریں نا پھر میرا. دیکھیں چھوڑیں، سیاست میں لوگ کہتے رہتے ہیں اب اچھے وقت کی طرف چلنا چاہیے. فوری الیکشن کا مطالبہ آپ کر رہے ہیں، لیکن جہاں پہ ملکی معیشت کے جو حالات ہیں، کیا فوری الیکشن سے کیا اور اس کے بعد آپ ملک کو اس جگہ لے جائیں گے کہ یہ سیاسی لوگ ملک ہی نہ چلا سکیں؟ دیکھیں نا، جس وقت آپ بریکنگ نیوز دیتے ہیں کہ فلانا بندہ 40 کروڑ میں چلا گیا، فلانا 20 میں چلا گیا، فلانا 30 میں چلا گیا، تو یہ قوم پاگل ہے کہ ان سیاستدانوں کے پیچھے چلے گی. انہوں کہیں گے یہ تو کاروبار کی آڑتی ہٹیاں ہیں، یہ دکانیں لگی ہیں ووٹ فروخت کرنے کی، ہم ان کے پیچھے قربانی کیوں دیں؟ جی یہ بتائیے گا شیخ صاحب کہ آپ کی گہری نظر ہے، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے نون لیگ کی جانب سے بھی کہ پی ٹی آئی خود پرویز الہی کو ووٹ نہیں دینا چاہتی. غلط بات ہے، کل ثابت ہو جائے گا. مجھے پوری امید ہے کہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنیں گے. شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اے پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہے ان کا سربراہ مولانا فضل الرحمان ہے، لیکن آصف زرداری اس وقت سب سے بڑا وفاقی بنا ہوا ہے، سارے پیسے تو وہ کر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان کیوں پروموٹ؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اپنی جیب سے مال نہیں لگاتے، اور آصف زرداری نے ساری حرام کی کمائی پہلے اس لیے اکٹھی کی تھی کہ وہ نواز شریف کا مقابلہ کرنا چاہتا تھا پیسوں کے زور پہ. اب اس کی سیاست پنجاب میں تو ہے کوئی نہیں ہے. ایک سندھ کو بچانے کے لیے، اور اس کو پتہ ہے کہ عمران خان نے کل پرسوں یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان قریب وہ انٹیریئر سندھ کا دورہ کرے گا اور ہمہ گیر دورہ کرے گا، کئی دن کا دورہ کرے گا.
اور اس کو پتہ ہے کہ یہ لے دے جائے گا تو پھر جو میں نے لوٹی ہوئی دولت ہے, جو میرے انویسٹر ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ یہ صرف وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے کیونکہ نواز شریف کی شہباز اور نواز بھی کہتے ہیں آئی جاؤ کھائی جاؤ, دینے کی طرف نہیں جاتے. کوئی فرق نہیں پڑتا پی ڈی ایم کے اطاعت سے. عمران خان نے ایک ہی ٹھوکر میں 14 انڈے توڑ دیے ہیں. اب کیا فرق پڑتا ہے جی 14 کی 28 ہو جائیں جی, پی ڈی ایم نہیں بن جائے, کیا فرق پڑتا ہے؟ جتنا زور لگانا تھا انہوں نے لگا لیا ہے. اب الیکشن کی طرف جانا چاہیے, اس ملک کو بچانا چاہیے. میں لاہور میں کہہ کے جا رہا ہوں کہ ایک ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ یہ ملک چلانا کسی کے بس کی بات نہ رہے. بھائی نون لیگ کو نواز شریف ادھر سے گالیاں دے رہا ہے. نون لیگ کو دفن کر دیا ہے آصف زرداری نے لکشمی چوک میں. اب 2 بھائیوں کو لڑانے آیا تھا, اس کا کام ہی یہ ہے, وہ دانہ ڈالتا ہے اور مال لگاتا ہے. اور اگلی بات نہیں کہنا چاہتا وہ, میں جوید لطیف کے لیول تک نہیں بات. عمران خان الیکشن کرانے کے لیے ہر وہ کام کرے گا ارلی الیکشن کے لیے. وہ کسی کی نہ دباؤ میں ہے نہ کسی کے کہے میں ہے. وہ عمران خان ہے اور اس نے 14 پارٹیوں کو شکست دی ہے, ایک دن میں 4 جلسے کیے ہیں. وہ ارلی الیکشن کرانے میں اکتوبر نومبر میں انشاءاللہ کامیاب ہو. عمران خان عسکری قیادت کی تبدیلی یا اس کی اپائنٹمنٹ یا ایکسٹینشن یا نہ ایکسٹینشن اس میں انوالو نہیں ہے, نہ اس کی کوئی دلچسپی ہے. اچھی بات ہے جی, اسٹیبلشمنٹ ہماری ہے, مجھے دیا ہے نا, کسی اور کو تو نہیں دیا نا. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری ہے, ہمیں اپنی اسٹیبلشمنٹ پہ فخر ہے, لیکن الیکشن کرا دیں, فیئر اور شفاف الیکشن کرا دیں. 2 دن سے لگاتار پریس کانفرنسز کر رہے ہیں اور کس کو کہہ رہے ہیں, لاسٹ 2 منٹس کس کو کہہ رہے ہیں کہ خان کو روک کے نہ روکا گیا تو یہ ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. خان کو اللہ نہ خان کو روکے تو کسی کا باپ نہیں روکے. آپ نے لاسٹ ویک اس جگہ پہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے صلح ہو جائے. اس بیان کے کچھ دن بعد 15 سیٹیں جیت جاتی ہے, کیا صلح ہو تو نہیں گئی؟ صلح ابھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, ہم صلح کی جانب گامزن ہیں. ابھی تک نہیں ہوئی ہے, عمران خان کی نہیں ہوئی ہے, لیکن میں اپنی رائے بتا رہا ہوں. پی ٹی آئی یہی کہہ رہی ہے, اس کا یہی ایجنڈا ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.